بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ یہ عید الفطر جس ماحول میں ہم منا رہے ہیں، یہ بڑا ایک غیر معمولی حالات و واقعات ہیں۔ ان حالات میں اس عید کے حوالے سے ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، بطور فرد کے ہمیں اس عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور بطور قوم کے کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان تمام موضوعات پر آج بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب۔ سلمان عابد صاحب انٹلیکچول ہیں، دانشور ہیں، لکھاری ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ اکثر ٹیلی ویژن چینلز پر، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کے تجزیے اور تبصرے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بابا نجمی صاحب، بر صغیر پاک و ہند کے بڑے نامور پنجابی کے شاعر ہیں، اور پنجابی زبان میں ایک عام آدمی کی جس طرح ترجمانی بابا نجمی کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہو۔ آج بابا نجمی صاحب سے بھی ہم یہ جانیں گے کہ وہ اس عید پر ان کے احساسات کیا ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امتیاز کوکب صاحب۔ امتیاز کوکب صاحب بڑا جانا پہچانا چہرہ ہیں ٹیلی ویژن کا۔ جیو ٹی وی کے پروگرام خبرناک میں آپ ان کو ایک بڑے دلچسپ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کوکب صاحب سے بھی ہم باتیں کریں گے، ان سے کچھ ہم وہ شاعری بھی سنیں گے جو ہمارے حالات کی تلخی کو ذرا کم کر سکیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلمان عابد صاحب سے۔ سلمان صاحب، یہ غالباً تیسری عید آ رہی ہے اس ماحول میں، اور ہر طرف ایک بڑی عجیب سی کیفیت آ رہی ہے۔ جو خوشیاں ہوتی تھی عید کی، گلے ملنا، اکٹھے ہونا، پارٹیاں کرنا، عید منانا، رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ ملنا، وہ سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے خواب ہو جائے گا کچھ عرصے بعد۔ اب ہمیں ایک نئے انداز میں جینا ہوگا اور نئے رسم و رواج اپنانا ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو کووڈ کی دنیا ہے نا، اس نے پوری دنیا کا ایک سوشل فیبرک بدل دیا ہے، اور وہ جو ہمارے رہن سہن کے طور طریقے تھے اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اور تبدیلی کے اندر ایک ڈر اور خوف بھی آ گیا ہے۔ یعنی اگر ہم وہ چیزیں کریں گے تو اس کی شاید ہمیں کوئی پرائز پے کرنی پڑے۔ تو احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ ہم زمانے کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب دنیا ہے کہ جہاں عید پر بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، ہمارے بازار سجے ہوتے ہیں، لوگ بڑی شوق سے اس بازاروں کا رخ کرتے ہیں، خاندان آپس میں بہت ملتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم ایک دوسرے کو افطاری کے اوپر بلاتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب کچھ وقتی ہو، اور جتنی جلدی یہ عذاب، یہ وبا، یہ مرض ختم ہو جائے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہتر ہے، ایک بات۔ لیکن جب تک یہ وبا رہے گی تو ہمیں اس وبا کے اندر ہی جینا ہے، ٹھیک، اور حوصلے کے ساتھ جینا ہے، امید کے ساتھ جینا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کو یاد ہوگا حنیف صاحب، جب شروع میں کووڈ آیا تو ہم نے بلا وجہ ایک ایسا ڈر اور خوف پیدا کر دیا کہ لوگ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے، اور اتنی خوف و ہراس کی فضا بن گئی کہ جیسے کہ جو بیمار ہوتا تھا وہ اس کو ایک کرمنل کے طور پہ سر ٹریٹ کیا آپ اندازہ لگائیے، بیمار اور جو مر جاتا تھا اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی ہم گوارہ نہیں کرتے تھے، اور ہم نے گاڑیوں کے اندر لاشوں کو رکھ کے جنازے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ماشاءاللہ بہتر صورتحال ہے۔ اب لوگ کووڈ کے پیشنٹ سے اس طرح سے ڈر نہیں رہے ہیں جس طرح سے پہلے ڈر رہے تھے۔ اب لوگوں کو عادت بھی ہو گئی ہے، ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ڈسٹنس رکھ کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آئسولیشن میں نہیں چھوڑنا، ان کو کوئی ایسا مریض نہیں سمجھنا کہ جس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کوڑ ہو گئی، چھوٹ کا مسئلہ۔ اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو سوسائٹی کی ہارمونی ہے، اس میں یہ چیز ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہمیں اجتماعی طور پر اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا سلمان صاحب، ایک تو یہ بات کہ اجتماعی طور پہ ہم نے مقابلہ کرنا، دوسرا ہمارے عید کا تصور ایک سیلیبریشن کا تصور ہے۔ کیا یہ سیلیبریشن کا تصور، اب سیلیبریٹ تو نہیں کر سکتے جس طرح پچھلی عیدیں ہم کرتے تھے، تو اس میں کوئی ہمارے ہاں سیکریفائس کا بھی کوئی تصور ہے؟ دیکھیے، پہلی بات کا موقع سیکریفائس کرنے کا، پہلی بات یہ کہ سیلیبریشن کے طور طریقے بدل گئے نا، یہ نہیں کہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں، ہم کچھ لوگ، خاندان کے لوگ آپس میں، بہن بھائی رشتہ دار بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک ڈسٹنسنگ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا۔
وہ جتنی گھل مل ہو جاتے تھے شاید وہ نہ ہو سکے. ٹھیک. تو آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں, آپ سیلیبریشن کر سکتے ہیں, آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن طور طریقے آپ کو ذرا بدلنے پڑیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک ہنگامی حالت میں ہوں اور ایک ایسی حالت میں ہوں جہاں ڈر اور خوف بھی آپ پہ نمایاں ہو, تو پھر آپ کے اندر کچھ چیزوں کو سیکریفائز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بازاروں کا رخ نہ کریں, ٹھیک, اور شاپنگ جو ہے وہ اس انداز سے کر لیں, آن لائن ہو جائے, کسی اور طریقے سے ہو جائے, بازاروں کی طرف مجمع بازی نہ کریں. اب یہ جو سیکریفائز ہمیں کرنا ہے, یہ ہمیں کرنا ہے نا. اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ذرا ڈسٹینسنگ رکھ کے نماز پڑھنی ہے, تو یہ سیکریفائز ہمیں کرنا ہے نا. تو کچھ ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر بھی عائد ہوتی ہے بطور شہری, بطور معاشرہ, کہ ہم بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کر لیں. یعنی جو چیز آج نہیں کر سکتے, جو چیز آج نہیں کر سکتے وہ نہ کریں, تاکہ اس کو ہم اپنی زندگیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ کر لیں. ایک تو یہ سیکریفائز کا پہلو, اور دوسرا پہلو جو اس پہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے. بابا نجمی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بابا جی, یہ عید جو ہے ان حالات میں ہو رہی ہے کہ 500 روپے کلو چکن ہے, 500 روپے کلو, 700 روپے کلو بیف ہے, اور مٹن کی عیاشی تو کوئی کر سکتا ہے ہمارے یہاں, اس کا تو ریٹ بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے ماحول میں عید کی خوشیاں اور عید کے یہ کیا ہیں آپ کے جذبات, احساسات کیا ہیں؟ پہلے تو کم از کم میں سچ بولوں تو اپنے بولوں, جنہیں ویکھن والے نے تے سنن والے نے اس ویلے تے اپنے گھراں 'چ بیٹھے, میں انہاں نوں سارے نوں عید مبارک کہنا, اور ہر فرد نوں پاکستان دے اور خصوصاً مزدوراں نوں اور کساناں نوں خاص طور تے عید مبارک, کیونکہ انہاں نے اپنی حیاتی دے جہے دیہڑے نے وہ بہت مشکل گزارے نے اس کرونا دے وچ جہی وبا ساری دھرتی تے بلکہ پوری دنیا سے آئی. اس لیے انہاں دی زندگی عام آدمی نالوں جہاں صاحب حیثیت ہے, روٹی کھاندا ہے, جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, کاروبار چلتا پیا, انہاں دی حیاتی جہی ہے ذرا کچھ مشکل گزری ہے سال ڈیڑھ سال دے وچ. اور پتہ نہیں انہوں نے کہ اپنے دیہڑے کنج گزارے نے, کتوں پڑھ کے, کتوں ڈبل کم کر کے, راتاں لا کے. پچھلے دنوں دے وچ میں تھوڑا جہا کردا کم سی, تو بندہ دوپہرے کتے ہور کم کردا سی تے رات نوں میرے کول آن کے کم کردا سی. اسی طرح اسی بھی دوسری جگہ تے کم کرنے جا کے, جہاں بھی مزدور آدمی. لیکن سب تو زیادہ اس کووڈ دی وجہ نال ماڑے آدمی نے اینو محسوس نہیں کیتا. تگڑے جہے سرمایہ دار نے انہوں نے زیادہ محسوس کیا کہ کرونا کرونا کرونا. لیکن انہاں ہی دنوں دے وچ میرا کچھ دوستاں دے کول باہر دوسرے شہر سے جان دا اتفاق ہویا, تو بالکل 15-20 لوگ بیٹھے سن, کسے دے منہ دوتے ماسک نہیں, اور گپ شپ کر رہے ہیں, مزہ کر رہے ہیں, گلاں باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. لیکن یہ بابا جی خطرناک گل بھی تے یار. نہیں خطرناک کوئی شک نہیں کہ اس کی احتیاط بڑی ضروری ہے, پر گزارش کہ کچھ لوگوں نے انہوں اینا محسوس نہیں کیتا, کیونکہ پنڈاں دی جہی آب و ہوا ہے سارے شہر دی آب و ہوا مختلف ہے, اتنے فاصلے ہوندے ہیں, کیونکہ اتنے کم جس طرح اتنے مزدور کم کرتا ہے ایک دوسرے کے اتنے چڑھ کے, اتنے مزدوراں دا ویسے ہی فاصلہ ہوتا ہے, تو محسوس نہیں ہوتا. اتنے پنڈاں دے وچ ویسے بھی یا چھوٹے شہراں دے وچ ویسے بھی وبا جہی ہے یہ گھٹ ہے, اور اللہ کرے گھٹ ہی رہے, جو وڈے شہر انہاں دے نالوں گھٹ ہے. بہرحال تے ماڑے دی زندگی تے اس طرح ہی ہے. یہ حالات دی تسی کوئی ترجمانی, منظوم ترجمانی بھی کیتی؟ میں بہت زیادہ, چونکہ میرا تے میدان ہی ماڑا تے غریب آدمی, اور میں چونکہ آپ بھی اس سے ہی انہاں دے وچوں ہی, تو ایک ساڈے پنجاب دی روایت ہے کہ جیڑی اسی ساڈی جیڑی عورت ہے وہ اپنے خامند نال بہت پیار کرتی, لہٰذا اس دے حوالے نال میں اپنے ایک نظم مزدور کا ذکر بھی آیا جائے گا, مزدوری کا ذکر بھی آ جائے گا کہ عورت اور سرمایہ دار عورت اور غریب عورت کا مکالمہ ہے. وہ کہتی کہ میرے نالوں وال بھی تیرے لمے نے, ٹھیک, میرے نالوں وال بھی تیرے لمے نے, میرے نالوں رنگ بھی تیرا چٹا ہے. مکالمہ کر رہی ہے سرمایہ دار عورت غریب عورت نال, چونکہ بڑی خوبصورت ہے ساڈی ہیر, دھرتی دی ہیر.
تو ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਟੀ ਚੱਦਰ ਕਿਉਂ। ओए होए होए, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਟੀ ਚੱਦਰ ਕਿਉਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਖੱਦਰ ਕਿਉਂ, खद्दर क्यों। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੀ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਕਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ, ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਹੀਰ। ਹੁਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹੁਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੱਲਾ। वाह ਇੰਜਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੱਲਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਅੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, सलमान साहब ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ? ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਲੂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪਾਈਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਓ। ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ? 125 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ? ਉਹ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰ ਸਕੇ? सलमान साहब बाबा जी ने जो जिस मुआशी तफरीक की बात की है और जिस तरह मुआशी तफरीक के होते हुए भी एक उम्मीद और हिम्मत की भी बात की है अपनी वो नज़म में, इस पर तो ये चूँकि आपका ख़ास टॉपिक है मुआशी तफरीक, इस पे आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले कोकब साहब को शामिल करते हैं। कोकब साहब, बाबा जी ने तो बड़ी तलख हालात दसे ने, जनाब की फरमाते हैं। सर सबसे पहले तो बड़ी ईद मुबारक है और दिली ईद मुबारक है, और हालात जैसे भी हों और सरकमस्टांसिस जैसे भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ईद है ये एक नेमत के तौर पर है, एक इनाम के तौर पर है रमज़ान मुबारक के बाद। तो जो अभी तक गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ही शानदार गुफ्तगू हुई है, और ये गुफ्तगू चूँकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब हमारा मौजू ये है कि वबा, महंगाई और बेरोज़गारी और लाकानूनियत और इस तरह के जो मौज़ूआत हैं, ये सारे रोज़ ही हम इसको डिस्कस करते हैं। असल में ये ईद ही इस माहौल में आई है ना, ये भी पहली हमारी ज़िंदगियों में तो गालबन ये पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है। सर ऐसा ही है, और ये आगाज़ में जब ये 2020 में कह लें या 2019 के आखिर में, जब दिसंबर में, नवंबर दिसंबर 2020 में इसका आगाज़ हुआ वुहान से, चाइना से, और फिर ये दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया, तो जो दानिश्वर थे, जो साहिब फरासत थे, जो बड़े ही मेडिकल के हवाले से जो बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग हैं, जो इस फील्ड के लोग हैं, उन्होंने ये बता दिया था कि अब जो अगली ज़िंदगी है हमने ये कोरोना के साथ ही बसर करनी है। तो इसके लिए ये तैयारी करनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। डिस्टेंसिंग जो है ये बड़ा अच्छा है, अपने हाथों को बार बार धोना बहुत अच्छा है, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, मुआशरे को, सोसाइटी को, घर को, अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल को, तो ये बड़े अच्छे असूल हैं, और ये इस्लाम के असूल हैं। ये दीन फितरत जो है वही है कि भाई अपने आप को आप साफ़ रखें। तो आपके ख्याल में इस ईद पे ज़्यादा ये तलखी हालात का नोहा पड़ने की ज़रूरत नहीं है? ये सर तलखी देखें, फिर बात तो सर वही है कि जो अब मैं चाहता हूँ कि ईद के मौका पर लाइटर्स की गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ चले कि आपको इसीलिए हमने ज़हमत दी है कि बैलेंस करें आपका। लेकिन दिली जज्बात जो एहसासात हैं वो तो बहुत तल्ख हैं,
اور میں اس پہ کوئی 1000 بات کر سکتا ہوں کہ حکمرانوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی اور کیسے کیسے انہوں نے سارے کام کو بگاڑا، لیکن چھوڑیں اس بات کو. عید کا دن ہے اور عید کے روز چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ پیغام کافی ہے کہ سارے لوگ جو ہیں ہم وہ چلیں، وہ جیسے آج کچھ دل جلانے کی باتیں نہ کریں، ہنسنے مسکرانے کی جیسے باتیں کریں. فردوس عاشق امان صاحبہ نے فرمایا کہ جفیاں اور پپیاں نہیں ہونی چاہیے. آپ باندھے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا گھر میں بھی رہیں تو بچوں سے گپ شپ بھی لگائیں، لطیفہ بھی سنائیں، ان سے کوئی نظم سنیں، کوئی غزل سنیں، بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان سے گپ شپ لگائیں. تو یہ بڑے اچھے مواقع ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ اور زیادہ بھی جو ہے خوشگوار بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، باقی جو اپنی مہنگائی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں، اور حکمرانوں کی جو نااہلیاں ہیں، جو ان کو کسی بات کا ادراک ہی نہیں ہے. گلہ تو حنیف قمر صاحب اس سے کرتے ہیں جس کو فراست ہو، جس کو فہم ہو، جس کو دانش ہو کہ یہ بندہ تو یار بہت قابل ہے، اس نے یہ کیا کر دیا. آج گلہ نہ کریں، لیکن آپ کچھ سنائیں، کوئی نظم لکھی ہے آپ نے ایسی کوئی؟ گلے شکوے کی وہ بات میں دوسرے پوائمز میں کرتا رہتا ہوں. میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں. چنگی عید گزر جائے گی تو اور یہ آج کل نہیں کر رہا، شروع سے کر رہا ہوں، مجھے 21 سال ہو گئے ہیں. یہ آپ کی کامیابی کا یہی راز ہے. یہ راز ہے، ہر شوہر کی کامیابی کا یہ راز ہے سر. میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں، میں شوہر ہو کے اتنا ڈر رہا ہوں. واہ. میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں، میں شوہر ہو کے اتنا ڈر رہا ہوں. نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، مگر گھٹ گھٹ کے دیکھو مر رہا ہوں. واہ کیا بات ہے. یہ بھی رمضان شریف گزرا ہے، تو ان دنوں میں نے جب یہ دیکھی چینی کی قطاریں وغیرہ، تو پھر کچھ چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شاعروں کو تو الہام ہی ہوتا ہے. اس رمضان میں گر چاہیں تو میٹھا آپ پکا سکتے ہیں. ٹھیک. اس رمضان میں گر چاہیں تو میٹھا آپ پکا سکتے ہیں. دادا دادی نانا نانی بچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. ٹھیک. اس رمضان میں گر چاہیں تو میٹھا آپ پکا سکتے ہیں. دادا دادی نانا نانی بچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. لیکن شوگر ملز کے مالک کہتے ہیں اخباروں میں، ٹھیک. لیکن شوگر ملز کے مالک کہتے ہیں اخباروں میں، آپ خرید کے مہنگی چینی اور ثواب کما سکتے ہیں. اور ثواب کما سکتے ہیں. اچھا سلمان صاحب، یہ کوکب صاحب مزاحیہ انداز میں حالات کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی کوشش کریں وہ ڈسکس وہ کرنا ہی پڑ جاتی ہے جو کچھ ہے. ایسے میں ہماری سماجی ذمہ داری کیا بنتی ہے ان حالات؟ ایک تو ہم نے کہیں کہ سب کچھ حکومت کا کیا دھرا ہے، وہی ذمہ دار ہے، وہی کرنا ہے ہم نے، لیکن بطور فرد میری کیا ذمہ داری ہے کہ اس عید کی خوشیاں ہم بہتر کر سکیں اور اس کی تلخی کو کم کر سکیں؟ دیکھیے، جو ایک خوشی کا پہلو ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف حکومت یا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک. نہ یہ ان کے بس کی بات ہوتی ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے نا ہر جگہ پہ جا کے خوشی پرووائڈ کریں. ہمارا جو دینی تصور ہے یا جو ہمارا سماجی تصور ہے، جو ہمارا اخلاقی تصور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. ایک دوسرے کی مدد میں ہم پیش ہوں. یعنی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ جس کے پاس نہیں ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ سیاسی مدد بھی ہے، وہ مالی مدد بھی ہے، وہ جسمانی مدد بھی ہے، وہ اخلاقی مدد بھی ہے، وہ انتظامی مدد بھی ہے. یعنی ایک بندے کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا انسان کو اگر پرکھنا ہو تو آپ جس وقت مشکل میں ہو تو دیکھیں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمارے جو معاشرے کا اجتماعیت کا پہلو ہے نا، وہ یہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، سوچ پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے مشکل وقت میں. اچھا ہماری میں آپ کی بات کو کاٹتا ہوں ویڈیو. جی جی جی. ہم نے نا جی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کریم ہم تیرے حکموں کو مانیں گے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ جو کانسیپٹ سر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں عید کے موقع پر، کہ یہ کہ بھی آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، صحیح معنی میں اس پہ عمل درآمد ہو جائے، تو کیسا نظام ہے اسلام میں، زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، ہر طرح کا، کہ جس سے آپ اگر جیسے کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اگر آپ اپنے گھر سے شروع کریں، گھر سے مراد ہے آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اور جیسے سر فرما رہے تھے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے، سر یہی تو مسئلہ ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ میرے پاس زیادہ ہے۔ اربوں کھربوں ڈالرز رکھنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یار بڑے حالات یار بڑے خراب ہیں۔ تو یہ آپ کی بات بہت اچھی، میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر واقعتاً صحیح معنی میں یہ عملی اقدامات ہو جائیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ودن 5 ایئرز میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر سارے لوگ یہ کریں تو ودن 5 ایئرز زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہمیں بعض اوقات نا اپنے اندر ایک امید کا پہلو پیدا کرنا چاہیے۔ پاکستان وہ معاشرہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں فلنتھراپی کرنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ ایک تو ہمارے ہاں پرسیپشن یہ ہے کہ جس طرح کا کہ یہ لوگوں کے پاس اربوں ہیں پھر بھی وہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور ہوس بڑی ہوئی ہے، ایک ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چیریٹی کرنے والے بھی ایک سماج ہے۔ آپ کا چونکہ سماجی طور پہ بڑی اسٹڈی ہے، پوٹینشیل ہے اس حوالے سے ہمارے سماج کے یہ اندر؟ سماج جو چل رہا ہے نا، یہ جو سماج چل رہا ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے اس وقت، اس کی بنیاد ہی وہ فلنتھراپی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ اندازہ لگائیے، جیسے ابھی سب نے کہا کہ معاشی بدحالی ہے، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوئے ہیں، لیکن اس موقع پہ بھی اگر وہ زندہ ہے نا تو وہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگوں کی انفرادی سطح پہ، ادارہ جاتی سطح پر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو آج زندگی کا احساس موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، ایک ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، جی بالکل، جماعت اسلامی۔ اب آپ کو پتہ ہے جس وقت یہ کووڈ کا بحران آیا تو گیس کے سلنڈر جو ہیں وہ ہزاروں کی میں بکنے شروع ہو گئے، بالکل ایسے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو بھی گیس کا سلنڈر چاہیے ہم ان کو فری آف کاسٹ گھر پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور پہنچے۔ میں نے کئی لوگوں کے نمبر دیے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچائے ہیں۔ اچھا، راشن پہنچایا ہے، کپڑے پہنچائے ہیں عید کے والے، اور یہ ایک این جی او نہیں ہے، یہ ایک این جی او نہیں ہے، بے تحاشا سماجی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، انفرادی سطح پہ لوگوں کو دیکھیں لوگ راشن کتنا بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کام تو حکومت کا تھا نا، آپ کہتے ہیں، لیکن حکومت تنہا تو نہیں کر سکتی تھی، تو ہمارے ہاں یہ گنجائش، یہ پوٹینشل بہت ہے، لوگ کرتے ہیں انفرادی سطح پہ، لوگ کرتے ہیں ادارہ جاتی سطح پہ، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اس کی نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، یہ خاموشی سے ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے خاندان میں کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کے محلے میں کون لوگ ہیں جو زیادہ ضرورت مند ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے کپڑے خرید رہے ہیں تو ساتھ ان کے بھی خرید لیں، آپ اگر اپنے لیے کچھ چیز دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی لے لیں، یہ ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی میں بہت پوٹینشل ہے، اور اس پوٹینشل کو خوشیاں ہیں سر، یہ خوشیاں بھی ہیں، یہی ہماری حقیقی طاقت بھی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں نا، وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی اسی طریقے کے کپڑے خریدتے ہیں۔ آپ سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ برے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، غریب ہیں، ان کی اپنی مالی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن اپنے پیسوں میں سے جتنے بھی ہیں اس میں سے نکال کے بھی اپنے ساتھ والے کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے محلے میں جو پرانی مائیں ہوتی تھی نا جی، وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ جب تک اپنے کھانے کا تھوڑا سا حصہ نکال کے کسی ہمسائے کے گھر میں کھانا نہ دے دینا تو وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے کھانے میں برکت بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ پوٹینشل ہے، یہ اسی پوٹینشل کو اگر ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اور طرح کی لیڈرشپ ہے، اگر اس پرسپشن کو بلڈ کریں کہ ہمیں سوسائٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کمزور ہوتا ہے، ایک طاقتور ہوتا ہے۔ طاقتور ہونا بری بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ مالی طور پہ بہت طاقتور ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اسے اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ کمزور لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے،
یہ ہے وہ بنیادی جذبہ جو ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے, ہماری سماجیات بھی کہتی ہے, ہمارا علم بھی کہتا ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقی قدروں کو زیادہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. بابا جی, سماجی سطح پر تو جس طرح ہم سب تقریباً ایگری کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن حکومت کے بھی کرنے کے کچھ کام تو ہے نا, کہ حکومت بھی تو چیزوں کو مینج کرے, کنٹرول کرے اور اپنا کنٹریبیوشن کرے. قمر اس صاحب, حوالے سے میری بھی عمر ہے اس ویلے 70-71 سال بھی ہو گئی, اللہ لیکن تو میں امید ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ. ਬਹੁਤ ਸਹੀ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਟਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ. ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਦਿਓ. ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾ. ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਸਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਖਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੀਲੀ ਉਹ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ. ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਦਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨ. ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਮ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਭ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਬਾ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿਲਾਵੇ ਸਾਨੂੰ. ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ. ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਮ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਵੇਂ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਾ. ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ, ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ. ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ. ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫੜਾ, ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫੜਾ,
میں ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਖੁਰਲੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਖੁਰਲੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ جی کوکب ਜਿਨ੍ਹਾਂ صاحب ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ بابا جی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لنگر کے حوالے سے تو یہ دیکھیں نہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے اب تو اللہ ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہمیں لنگر مل رہا ہے اور اچھا اس میں بھی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب بھی نہیں مل رہا یہ پہلے بھی ملتا رہا نہیں نہیں سر اب ذرا تشہیر نہیں ہو سر گئی ایک ہے۔ چھوٹی گل ملنا نہ ملنا شکل ہو جدوں باقاعدہ نہ لتا جاوے اے فطرانہ ہے یہ زیادتی تشہیر پہ اعتراض ہے سر وہ بابا نجمی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں میں نے یہ کہا ہے یا جسارت کی ہے کہ اب تو پوری دنیا سے ہمیں لنگر مل رہے ہیں اور بے پناہ لنگر مل رہا ہے اس کے باوجود بھی کہ جو سابق گورنمنٹ تھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ 24,000 ارب ڈالر کا وہ جو ہے وہ قرضہ چھوڑ کے گئی تھی تو اب اللہ ماشاءاللہ ودن 30 months ماضی ہو گیا بابا 30 months جو ہے وہ 36,000 بلکہ 37,000 ارب ڈالر آپ کہہ سکتے کہ ہو گیا ہے اس میں تقریباً لنگر کی برکت سے لنگر کی برکت سے تو یہ باتیں تو سر میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ فلسطین کی بات انہوں نے کی ہے سر کیا ہے مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر میری سمجھ سے بالا ہے کہ یہ 58 ممالک کے 57 ممالک کے کل جو سربراہان مملکت ہیں ان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں کہ یہ لیڈر ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ کریں تو میں نے نیچے لکھا کہ یہ لیڈرز نہیں ہیں یہ صرف پالیٹیشین ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں سر وہ پھر قائدانہ کردار بھی ادا کرتے ہیں جب بھکاری لوگ ہوں گے بھکاری ممالک ہوں گے ہر قسم کی بیگنگ کرتے ہوں گے تو کیسے سر مقابلہ ہو سکتا ہے ہم نے کوکب صاحب آپ کو زحمت اس لیے دی تھی کہ آپ نے اتنی تلخی نہیں دکھانی سنجیدہ گفتگو نہیں تو کرتے لے کر کھاتے ہیں سر مانگتے ہیں سارا سال مسلم ممالک اور ہر طرح سے ان سے اسلحہ لیتے ہیں ان سے فنڈز لیتے ہیں اور اپنی جو فنڈز ہیں اپنی جو جائیدادیں ہیں وہ انہوں نے وہاں امریکہ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ سوئس بینکوں میں رکھی ہوتی ہیں تو سر یہ ان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے چلیں چھوڑیں اللہ ہدایت دے ان گا میں للکار ہی نہیں آپ ہے کچھ نارمل کریں تو ماحول کو یہ تو ان کا حال ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اربوں ڈالر رکھنے والا ایک شخص کی کہانی ابھی سامنے آئی ہے تو اس نے اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی تو اربوں ڈالر رکھنے والا کیسا قسمت مارا ہے اربوں ڈالر رکھنے والا کیسا قسمت مارا ہے تو اور میں کیا چیز ہیں بھائی وہ تو ایک ستارہ ہے اربوں ڈالر رکھنے والا کیسا قسمت مارا ہے تو اور میں کیا چیز ہیں بھائی وہ تو ایک ستارہ ہے بیوی کو خوش رکھنا لوگو بچوں کا کوئی کھیل نہیں بیوی کو خوش رکھنا لوگو بیوی کو خوش رکھنا لوگو بچوں کا کوئی کھیل نہیں کوکب اس میدان میں تو بل گیٹس بھی آخر آ رہا ہے یہاں پہ ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور امید کریں گے کہ ہم سب اپنی اپنی بیویوں کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے
ویلکم بیک، اور ایک بار پھر آپ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ کوکب صاحب کو بیویوں کو خوش رکھنے کا طریقہ بتا رہے تھے بریک سے پہلے۔ بیویوں کو خوش رکھنے کا سر کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی آج تک کوئی طریقہ جو ہے نا سر بنا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ جی حضوری کرتے رہیں، اور یہ کمپرومائزنگ لائف ہے حنیف۔ اچھا، بیویاں بھی ایسے سوچتی ہوں گی کہ میاں کو خوش رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ نہیں وہ سمجھتی ہیں، وہ سارا سمجھتی ہیں۔ اب آپ کی ماشاءاللہ میری یہ سارے جو ہم چاروں لوگ بیٹھے ہیں سارے شادی شدہ ہیں، ہم سارا سمجھتے ہیں یہ کمپرومائزنگ لائف ہے سر۔ خامد ہو کے کیویں مناواں، اچھا، دسو جشن بہاراں دے، واہ جی، خامد ہو کے ان بلٹ پرابلم ہو گیا۔ خامد ہو کے کیویں مناواں، دسو جشن بہاراں دے، ایتھے خرچے ہی نہیں پہ مکدے، بیگم دے شنگھاراں دے۔ خامد ہو کے کیویں مناواں، دسو جشن بہاراں دے، ایتھے خرچے نہیں پہ مکدے، بیگم دے شنگھاراں دے۔ تے مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے، مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے، اور میں پینا ہاں پھکیاں چاواں تے بیگم جوس اناراں دے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ چھوٹی عید تو بچپن ہی سے میں بھرپور مناتا ہوں، چھوٹی عید تو بچپن ہی سے میں بھرپور مناتا ہوں، اب تک پھپھو خالہ کے ہاں عیدی لینے جاتا ہوں، اور پہلے عید کے پیسوں سے میں کچھ کھاتا کچھ پیتا تھا، اب کھاتی ہے بیگم اور میں دیکھ کے دل بہلاتا ہوں۔ واہ واہ، سوئیوں شیر خرموں رسگلوں کی دید ہوتی ہے، سوئیوں شیر خرموں رسگلوں کی دید ہوتی ہے، حقیقت میں یہ چھوٹی عید میٹھی عید ہوتی ہے۔ اگر بیگم کو شوگر ہو تو شوہر مسکراتا ہے، اگر بیگم کو شوگر ہو، اگر بیگم کو شوگر ہو تو شوہر مسکراتا ہے، وہ شاہی ٹکڑے بیگم کو دکھا کر خوب کھاتا ہے۔ خوب کھاتا ہے۔ اور جیسے جفیوں کی بات ہو رہی تھی، اینڈ یہ مجھے لگتا ہے کہ میں قطع یہ کہہ دوں کہ یہ فردوس آپا کے نام ہے ٹھیک، کہ پہلے چھوٹی عید تے لوکی کٹ کٹ جفیاں پاندے سن، پہلے چھوٹی عید تے لوکی کٹ کٹ جفیاں پاندے سن، آئس کریم تے چکن کڑھائی ہوٹل جا کے کھاندے سن، اس کرونے ٹوٹ پینے نے عیداں نوں گہنایا ہے، اس کرونے ٹوٹ پینے نے عیداں نوں گہنایا ہے، میرے تے محبوبہ وچکار بچھوڑا پایا ہے۔ چھوڑا پایا۔ اچھا سلمان صاحب، ایک کنسیپٹ ہمارے یہاں بن چکا ہے کہ خوشی پیسے کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ہمارے یہاں عید کے موقع پر بھی اور ہر جگہ پہ بھی یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ ہم نے اوور ایکسپینس کرنا ہے، یہ عید پہ ہم نے لازمی طور پر نئے جوڑے سلوانے ہیں، نئے کپڑے بنانے ہیں، اور دعوت کرنی ہے تو اس میں ذرا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارا سماجی رویہ کیا کہتا ہے؟ اس کو عید کو کیا حالات و واقعات کے مطابق اس میں یہ تمام تر مہنگائی اور ہر چیز کے باوجود کیا یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کی جا سکتی تھوڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی ایسی سٹڈیز آئی ہیں سماجی سطح پہ جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیادہ خوش رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، کمزور لوگ وہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سرمایہ کے ساتھ اس کا گلیوں محلوں میں آپ چلے جائیں نا، آپ دیکھیے آباد رہتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں رات کو۔ جو لوگ پیسے والے ہیں نا وہ سٹریس کی میڈیسن کھا کھا کے نا اپنے بوجھ جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرنا بھول گئے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے حالات کے اندر، آج اپنے یہ ذرا بتائیں لوگوں کو کہ ہم کیسے چھوٹے سر چھوٹے۔ آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، بہن بھائیوں کی بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا۔ اچھا، ہم ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ہم فوری طور پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے۔ اچھا، ہم ایک دوسرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر جا کے مبارکباد دینا پسند نہیں کرتے۔
اب ایک دوسرے کی جو خوشیوں کی تقریبات ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اپنے بے شمار اختلافات کی وجہ سے. اچھا پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا کھولنا جو ہمارے ایک زمانے میں بڑا ہوتا تھا, مل جل کے کھیلنا کھولنا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ابھی بھی جب دیکھتا ہوں نا, کبھی کبھی میں جب مارٹون پارک میں واک کرتا ہوں تو میں بہت سے مڈل کلاس خاندانوں کو دیکھتا ہوں جو دسترخوان بچھا کے نا دیگچی میں چاول بنا کے لائے ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ سارے بیٹھ کے کھا پی رہے ہوتے ہیں. بچے ادھر بھاگ رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. اب اس میں کتنے پیسے لگتے ہوں گے سر؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جی سیلیبریٹ کرنا ہے تو KFC جانا ہے, میک ڈونلڈ جانا ہے, PC جانا ہے, اواری جانا ہے, تو پھر شاید آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے, آپ سٹریس میں چلیں گے. اچھا اپنے دیکھیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کا جو انسان ہے نا اس کو خوش رکھیں. دیکھیے خوشی کا جو پہلو ہے نا, خوشی کا جو احساس ہے وہ آپ کے اندر سے آتا ہے, باہر سے نہیں آتا. آپ نے اگر راج کپور جو انڈین بڑا مشہور فیمس ایکٹر تھا اس کی فلمیں دیکھی ہوں تو وہ ساری کی ساری فلمیں جو ہے نا اس کی غربت کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. اس نے اپنی آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی فلموں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خوشی کا تعلق وسائل کے ساتھ نہیں ہوتا, خوشی کا تعلق آپ کے اس دل کے احساس کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی فلموں میں دکھاتا ہے کہ ایک چھتری ہے اور وہ دو نا ہیرو ہیروئن ایک ہی چھتری کے نیچے, پیسے ایک بوتل کے ہیں تو وہ ایک ہی بوتل میں 2 اسٹرا ڈال کے, چائے ہے تو وہ ایک پرچ میں آدھی اس کو پلاتا ہے آدھی خود پیتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر سیلیبریٹ کریں. یہ جو حنیف صاحب ہمارے اندر ماتم کرنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا نا, ہر چیز کا رونا, ہر چیز کا رونا. شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ہمارے ٹاک شو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا, اور یہ سارے کے سارے جو ہمارے تجزیہ کار مجھ سمیت ہم سارے لوگ اس میں شامل ہیں اس گناہ کے اندر. ہم رات کو پاکستان کو تباہ کر کے اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر دوبارہ پاکستان کو زندہ کرتے ہیں, پھر اس کو رات کو تباہ کرتے ہیں. یعنی اتنی ہم جسے کہتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں. یعنی اپنے ارد گرد بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, ان کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. ایک بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کو ہم اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ لڑکی باہر کیوں نکلی ہے. لیکن اگر وہی لڑکیاں جو اچیومنٹ دکھا رہی ہیں ان کو ہم نہیں دکھاتے. اس سماج میں اگر اچھے کاموں کو دکھانے کا میڈیا کا رجحان نہیں ہے, لیکن جہاں کوئی غلط کام ہو جائے تو میڈیا اس کی تصویر اس طرح سے پیش کرے گا کہ جیسے پاکستان ایک بڑا برا معاشرہ ہے. دیکھیے مجھے تجربہ ہے پاکستان سے باہر جانے کا بھی, یہ معاشرہ ہمارے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے. سوسائٹی, یہ ملک, اس کے اندر اگر بگاڑ ہے تو وہ ہم نے درست کرنا ہے نا. اب ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے اس ملک کو. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر خوشیوں کا حصہ بننے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ماتم سے نکال کے امید کے اندر لائیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ صبر شکر کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت مولانا رومی کی ہے جو وہ انہوں نے کی تھی, میں آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جب کبھی اپنے آپ پر فخر کرنا چاہو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لیا کرو, پھر تمہیں فخر ہوگا. اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر فرسٹریشن احساس ہوگا. جی بابا جی. سر میں ماشاء اللہ سلمان صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. گزارش یہ ہوئی کہ اسی ٹی وی دی ذکر کیتا ہے کہ جو, لیکن ساڈا یہ طے ہو گیا ہے ٹیلی ویژن چینل نے کہ چند مخصوص لوگوں تو 2 طبقے وہ صبح تو لے کے شام تک انہوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ فنکار, ایک سیاستدان, ایک اپوزیشن اور برسر اقتدار. ایسے 2 اپوزیشن یا برسر اقتدار یہ جھگڑا کدوں مکے گا. اصل ڈپریشن کا شکار تو ساری قوم سارے سربراہ کر رہے ہیں. جی کہ 24 گھنٹے سارے کرنا, انہیں یہ کہہ دیتا میں یہ کہہ دیتا, انہیں یہ کہہ دیتا میں کہہ دیتا. جی لوگ سننے والے بچوں تو خیر کوئی اثر نہیں پہنتا, لیکن تھوڑا جہا جنہوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یار کی سوچن کے قابل نے جو لوگ وہ تو سوچتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سارے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں, کہڑا نقشہ, جب کہ وہ نقشہ ہے نہیں. بدو بدی ادھی حکومت برسر اقتدار جی لوگ نے وہ ججا کول, اپوزیشن ججا کول, بس اے کام رہ گیا ساڈیاں حکومتاں دے کول, اور کچھ نہیں. خدایا سانو یہ کڈو, اسی بہت تکلیف چاہ, عوام بڑی مشکلات دے وچ نے. یہ گلاں تو تمہیں خیر ملیاں, یہ لگن گیا کہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مینوں کبھی محسوس نہیں ہے کہ کسی کو کار ہے. میں سچ کیسا گزاری اور فخر ہے
मैं नाज करना जैसी भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपने छोटे अपने भरावां जे लोग ने मजदूर तबका या किसान तबका कि उन्होंने अगे गुजारिश करांगा कि जरा तुसीं भी मुतमिन रहो, अपने आप को मजबूत करो, हर वेले रोन कुरान की कोई गल नहीं, हिम्मत करिए कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां वाह बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के उगण वाले उग पैंदे ने ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के तुरदे नक्शा अपने सफा दा जेड़ा आदमी हिम्मत करे तो कोई नहीं हालात का मुकाबला करना चाहिए। और मेरे ख्याल के किसी दे अगे हाथ फैलाने नालों मजदूरी कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो फख्र वाली गल है, वो मान वाली गल है कि जे लोग मजदूरी करते हैं असीं तो उन्होंने सदा सलूट करने। बहरहाल हम दो शेर सुना दिया तुहानूं कि वाह लिखा विचू डिखा सारे घर नूं रंगिया है। वाह लिखा विचू डिखा सारे घर नूं रंगिया है। उन्हें आस लवा के मेरा पल पल सूली टंगिया है। उन्हें आस लवा के मेरा पल पल सूली टंगिया है। तो फिर होई कि जिन्ना दे घर पर जांदे रौ दे ठंडे डोल परे। जिन्ना दे घर अप्पड़ जांदे रौ दे ठंडे डोल परे। ओ की जानन वेलन विचों गन्ना के ओ की जानन वेलन विचों गन्ना के मिल गए। तो ऐस जी मेरी हजाती के नाल भी गुजरे कि शीशे उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधा चाड़ी जाते ने जिलदा साम रहे ने चले वरके पाड़ी जाते उन्हों का भी तू ही रब है ਇਹਦਾ ਅੱਜ जवाब तो दे। उन्हों का भी तू ही रब है ਇਹਦਾ ਅੱਜ जवाब तो दे। ईदा वाले दिन भी जेड़े ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ शहर उजाड़ी जाते शहरों के वसनीक से अपने बड़ी खुशी का मौका है, बड़ी मोहब्बत। अगर कोई टाइम है तो कोकब साहब को बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शानदार आज की ये जो भरपूर ईद शो की मैं समझता हूँ कि हमारी महफिल सजी है। तो इसमें बाबा जी ने और सर ने बड़ी अच्छी शानदार करंट अफेयर पे भी बात हुई है, ईद पे भी बात हुई है, वबा पे भी बात हुई है। मिक्सचर हो करंट अफेयर पंजाबी उर्दू शायरी नसर तो सब सियासी गुरबत कोरोना सारी गुफ्तगू। और बाबा जी की पंजाबी शायरी तो फिर बड़ी बेमिसल है और बड़ी बेमिसाल है। और मैं बाबा जी की इजाज़त से पंजाबी की एक छोटी सी गज़ल अशार कि किसे ना पुछियां मेरियां चावां किंदे ਲਈ मैं खोला बावां। किसे ना पुछियां मेरियां चावां किंदे ਲਈ मैं खोला बावां। सदियां तो मैं तेरे पारों सदियां तो मैं तेरे पारों धुप्पां मलियां छड्डियां छावां। बाबा जी सदियां तो मैं तेरे पारों धुप्पां मलियां छड्डियां छावां। धी पुत्तर पड़ जावन साडे जेवर वेचे किनियां मावां। धी पुत्तर पड़ जावन साडे जेवर वेचे किनियां मावां। ते आसां दा मैं कज्जल पा के आसां दा मैं कज्जल पा के यार दियां मैं तकदी रावां। ते बाबा नजमी जी जिन्नियां आप तू जर सकना है जिन्नियां आप तू जर सकना है सोची देवी फेर सजावां। जिन्नियां आप तू जर सकना है सोची देवी फेर सजावां। ते जिथे जिथे पैर तू लाए जिथे जिथे पैर तू लाए नचदियां पईयां ने ओ थावां। जिथे जिथे पैर तू लाए नचदियां पईयां ने ओ थावां। ते एक वारी जे मुख विखलावें एक वारी
معافی کیجیے گا. ایک باری جے مک وکھلاویں بلے وانگ تمالا پاواں واہ واہ جی واہ. تے پیر دے نو تک چھل دیندی ہے. حنیف قمر صاحب جی پیر دے نو تک چھل دیندی ہے تینوں جب دے پھٹ پاواں. واہ پیر دے نو تک چھل دیندی ہے تینوں جب دے پھٹ پاواں تے کوکب رل گیا تیرے پیچھے واہ کنوں دل دا حال سنا. واہ کوکب صاحب آج آپ نے پورا دل کا حال سنایا ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. بابا جی آپ کا بھی بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ کی گفتگو سے بڑا حوصلہ ملتا ہے لوگوں کو. ایک کچھ کرنے واسطے دو شعر سنا دیں جی جی کہ رب کرے میں پھر ایک باری ہو جا 16 سالاں دا. تھوڑا سا سامنے سننے والے رب کرے میں پھر ایک باری ہو جا 16 سالاں دا پھر کڑی کوئی دیوے مینوں جوڑا ایک رومالا. پھر کڑی کوئی دیوے مینوں جوڑا ایک رومالا دا پھر وجاواں بیلے بنجلی نٹھ دی آوے ہیر کوئی. پھر وجاواں بیلے بنجلی نٹھ دی آوے ہیر کوئی پھر ایک باری جال بچھاوے کہہ دو اپنی اچھالا. واہ جی واہ, کیا بات. سلمان صاحب سے میں نے آخری جملہ لینا تھا کہ کنکلیوڈ کر دیں آج کے سارے پروگرام کو, لیکن بابا جی نے بڑا خوبصورت کنکلیوڈ کر دیا ہے. سلمان صاحب آپ نثر میں ذرا آج کے پروگرام کا اور آج کا یہ میسج. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میسج یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے, ایک دوسرے کو خوشی دینی ہے اپنے احساس کے ساتھ, اپنی ذمہ داری کے ساتھ. سوسائٹی میں جتنی خوشیاں آپ پھیلائیں گے نا اتنا یہ معاشرہ حسین ہو جائے گا. اور ہمیں اپنے انفرادی کردار کو اور اپنے اجتماعی کردار کو کے اندر سے مایوسی کو باہر نکال کے امید کے دیے جلانے ہیں. اور جتنے بھی مشکل حالات ہونا, جیسے بھی نقوی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ جتنے بھی مشکل حالات ہیں انہی میں سے اپنے لیے کوئی محفوظ راستہ جو ہے نا تلاش کرنا. آئیڈیل سچویشن کوئی نہیں ہے, انہی مشکل حالات کے اندر سے رہتے ہوئے ہمیں اچھی زندگی کو تلاش کرنا ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور آپ سب عید کی خوشیاں انجوائے کریں. عید مبارک کے ساتھ.